آپ نے پڑھا تو بہت مرتبہ ہوگا ان آیات کو، کبھی سوچا کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ ابو بکر کو کہہ رہے ہیں، وہ حمزہ کو کہہ رہے ہیں، وہ عمر کو کہہ رہے ہیں۔ ان کی تو مت ماری گئی، غرہ ہؤلاء دینہم، انہیں تو کوئی ہوش ہی نہیں۔ 2 مرتبہ حضرت ابو بکر نے وہ کام کیا ہے کہ ہر ورلڈلی وائڈ انسان یہ کہے گا کہ حماقت کی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد کا مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ جس کے سامنے دنیا ہے۔ جب ہجرت کے لیے حضور تشریف لے جا رہے تھے، 40,000 درہم کا سرمایہ تھا، جبکہ حضرت ابو بکر ایمان لائے، مکے کے چوٹی کے تاجروں میں سے تھے، جو ملک تجار کہلاتے ہیں۔ لیکن اب وہ روپیہ کہاں خرچ ہوا؟ بلال کو خریدا، روپیہ دے کے خریدا یا ویسے خرید لیا؟ آزاد کر دیا۔ ابو فقی کو خریدا، آزاد کر دیا۔ 6 ہیں غلام اور کنیزیں محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والے، جن کو ابو بکر نے اپنے پیسے سے خریدا اور آزاد کیا۔ یہ روپیہ تو پگھل رہا ہے نا اب، جو تھوڑی بہت پونجی رہ گئی ہے۔ تو جب حضرت حضور ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے، وہ ساری پونجی اپنے ساتھ لے گئے، گھر والوں کو چھوڑ کر گئے۔ بوڑھا باپ اندھا ابو قحافہ، بعد میں وہ بھی ایمان لے آئے۔ اور یہ ابو بکر ہے کہ جن کی 3 نسلیں ایک وقت میں موجود تھی مسلمانوں کی۔ ابو قحافہ مومن، ابو بکر مومن، اور ابو بکر کی اولاد مومن، عائشہ، اسما اور ابو بکر، عبد الرحمن ابن ابی بکر، یہ کون ہیں؟ تو 3 نسلیں جس کی بیک وقت رہی ہیں ایمان میں، وہ شاذ لوگ ہیں، ان میں ابو بکر ہیں۔ لیکن یہ کہ اس وقت تک ابو قحافہ ایمان نہیں لائے تھے، والد نابینا تھے، تو والد ہیں، بیٹیاں ہیں، حضرت عائشہ، حضرت اسما، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بیوی ہے، کچھ نہیں چھوڑ کے گئے، ایک پیسہ۔ جب باپ کو معلوم ہوا بیٹا چلا گیا محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، سخت غصے میں ہے، پیچ و تاب میں ہے، اب ہمارا کون والی وارث ہوگا؟ کون ہے ہماری خبر گیری کرنے والا؟ بیٹیوں سے پوتیوں سے اپنے پوچھتے کچھ چھوڑ کے بھی گیا کہ نہیں؟ ان کا ہاں ابا جان۔ کیا کیا انہوں نے؟ کبھی پڑھے ہیں واقعات؟ کچھ کنکر روڑے لیے، ایک کپڑے میں پوٹلی بنائی اور اندھے دادا کا ہاتھ اوپر پھروایا، دیکھیے دادا جان یہ چھوڑ گئے ہیں، یہ مال ہے، یہ سونے اور چاندی کے سکے ہیں، ابا جان ہمیں ایسے نہیں چھوڑ کر گئے۔ واقعہ کیا ہے کہ ایک پیسہ نہیں چھوڑا ابو بکر نے گھر والوں کے لیے، سب کچھ لے گئے کہ کیا پتا محمد کے ساتھ جا رہا ہوں، کس وقت کیا ضرورت پیش آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ اپنے غریبانوں میں جھانکی، آپ یہ عقل مندی کریں گے؟ کہیں چاہے نہ، یہ بات دوسری ہے، لیکن یہ کہ اس کو کون ہم میں سے عقل مندی کہے گا؟ اسی طریقے سے جب غزوہ تبوک کا وقت آیا ہے، وہ واقعہ تو بہت مشہور ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں میرے پاس اتفاقاً پیسہ بہت تھا، میں نے یہ سوچا دل میں کہ اس مرحلے پر تو میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا۔ مسابقت ان میں بھی تھی، لیکن نیکی کی مسابقت، خیر کی مسابقت، انفاق فی سبیل اللہ کی مسابقت۔ تو میں نے سوچا کہ میں بازی لے جاؤں گا۔ میں نے کیا کیا، کل دولت جو تھی اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ گھر رکھا اور ایک لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور نے پوچھا کہ عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ کہ جی ہاں، نصف کیا میں نے، نصف اللہ کی راہ میں حاضر ہے، نصف چھوڑایا۔ ٹھیک ہے، اب وہ آئے ابو بکر، پوچھا حضور نے ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ کہ نہیں، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ یہی ہے نا، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس، مجھے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ کام جو ہے، تو یہ جن کا ہم اس وقت ذکر پڑھ رہے ہیں منافقین، ان کے نزدیک حماقت تھی یا عقل مندی تھی؟ یہ سمجھداری تھی یا بے وقوفی تھی؟ وہ ہے جو بات کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ بھلے لوگوں کی طرح جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم ھم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ آگاہ ہو جاؤ، اصل احمق یہ ہے، اصل بے وقوف یہ ہے، انہیں نہیں پتا کہ حقیقت کیا ہے، نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ وہ جو بات میں نے سورۃ العصر میں بیان کی تھی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جس کے ذہن اور قلب پر یہ صورت کندہ ہو جائے گی، اس کے نزدیک عقل مندی یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دو۔ جس کے دل میں یہ بات بیٹھی نہیں، اس کے لیے عقل مندی یہ ہے کہ بچا بچا کر رکھو، چھپا چھپا کر رکھو، سنبھال سنبھال کر رکھو۔ عقل مندی کا اس میں تقاضا کچھ اور ہے، اس میں تقاضا کچھ اور۔ لیکن یہاں بھی فرمایا ولکن لا یعلمون، انہیں ابھی علم نہیں ہے اس کا۔ اس سے پہلی آیت میں بھی فرمایا ولکن لا یشعرون، انہیں شعور نہیں ہے۔
دیکھیے میں آپ کو بتا رہا تھا یہ وہ غیر شعوری نفاق ہے، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پہلے جھوٹا بہانہ تھا، پھر جھوٹی قسمیں ہوئیں، پھر دشمنی ہو گئی صادق الایمان جو جان اور مال لگا رہے ہیں، نچھاور کر رہے ہیں پروانہ وار اللہ پر، اللہ کے دین کے اوپر نثار کر رہے ہیں اپنے آپ کو. ان سے عداوت، ان سے دشمنی، ان کا بغض، یہ تھرڈ سٹیج تک پہنچ گئے. اب بھی وہ اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے عقل مند تو ہمیں، یہ تو بے وقوف ہے. ہم ہیں اصل میں بھائی، سمجھ کے چلنا چاہیے، تیل دیکھنی چاہیے، تیل کی دھار دیکھنی چاہیے، دائیں بائیں دیکھنا چاہیے، حفاظت کا بھی خیال ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں تو عقل مندی ہے نا دنیا کے اعتبار سے. تو وہ تو انہیں بے وقوف سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو منافق کہاں سمجھیں گے؟ چاہیے ٹھیک ہے بھائی، دین بھی چاہیے لیکن دنیا کی فکر بھی چاہیے کہ نہیں؟ یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ تو بات آپ نے بہت دفعہ سنی بھائی، ٹھیک ہے دین بھی ہونا چاہیے لیکن دنیا بھی تو ہونی چاہیے کہ نہیں؟ یہ ہے سمجھ دنیا کی، یہ ہمارے معیارات ہیں. یہی وجہ ہے کہ دین ذلیل سے ذلیل تر ہو رہا ہے. دین وہ جو میں نے حال ہی کے اشعار سنائے تھے کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. یہ دریا چڑھا کب تھا؟ جب صحابہ کرام نے وہ فینیٹسزم جس کو آج ہم کہیں گے اس کا جب مظاہرہ کیا، اس کا ثبوت دیا، دامے درمے سخنے، جان مال تن دھن سب لگا دیا، تو اللہ کے دین میں بہار آ گئی، رونق آ گئی، دین کا غلبہ ہو گیا. اور جب ہم اپنے سمجھ کر رکھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا تو پھر جو حشر ہوگا وہ وہی. دین میں کمزوری، ہماری دنیا جو ہے پھل رہی ہے پھول رہی ہے، دین جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ ہے تھرڈ سٹیج اس نفاق کی کہ جس کے بعد اب کوئی امکان واپسی کا نہیں ہوگی. یہ غیر شعوری نفاق جان لیجئے کہ یہ نہیں ہے کہ ماضی ہی ماضی میں تھا اب اس کا کوئی امکان نہیں. یہ نہ سمجھیے اب بھی یہ نفاق جو ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو، ایک عام آدمی ہے، دین کا تقاضا ہی سامنے نہیں ہے، اسے پتہ ہی اتنا ہے کہ اللہ کے دین کا تقاضا نماز روزہ، وہ نماز روزہ کر رہا ہے، اس پر نفاق کا حملہ نہیں ہوگا. اس کو آپ کہہ دیں کہ اس کی سمجھ کم ہے، اس کا شعور کم ہے، اسے پتہ نہیں ہے، دین کے تقاضوں سے واقف نہیں ہے، وہ بچا ہوا ہے، وہ محفوظ ہے. وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا پرسوں، اور ایک صاحب نے جواب دیا مجھے بعد میں کہ آج آپ نے جو بات کہی ہے تو کل لوگ کم آئیں گے، آپ نے ڈرا دیا کہ یہ جو تقاضے دین کے سامنے آ رہے ہیں تو اس سے ذمہ داری بڑھ رہی ہے. اب جس نے سمجھ لیا ہے پھر پیچھے رہے وہ نفاق کے خطرے میں ہے، جسے سمجھ ہی نہیں ہے وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی عذر پیش کر سکے گا کہ اللہ ان مولویوں سے پوچھ جنہوں نے ہمیں بتایا نہیں، انہوں نے تو دین کے تقاضے ہمیں یہ بتائے نہیں، انہوں نے تو ہمیں نور اور بشر میں چکر دے کے لڑائے رکھا، ان سے پوچھ. اصل جو مجرم جو ہے وہ یہ ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ کسی درجے میں بچیں گے کہ دین چاہتا کیا ہے، دین کے تقاضے کیا ہیں، توحید کی حقیقت کیا ہے، شرک کی حقیقت کیا ہے. اس کی طرف اگر توجہ ہی نہیں دلائی جا رہی اور اس غریب کو پتہ ہی نہیں، اسے پتہ ہی صرف یہ ہے کہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنے میں اتنا فائدہ ہوتا ہے، وہ پڑھ رہا ہے بیچارہ، لہذا اس کا معاملہ آسان ہے بنسبت اس شخص کے کہ جس کے سمجھ میں آ گیا ہو، بات اس نے پالی ہو، دین یہ چاہتا ہے، دین اپنا غلبہ چاہتا ہے. علامہ اقبال نے غالب پر ایک جو نظم لکھی ہے باغ درا میں ہے، اس کا ایک شعر بڑا پیارا ہے، گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودائی یہ دل سوزی یہ پروانہ ہے. یہ دین جو ہے یہ تو چاہتا ہے کہ اہل ایمان پروانہ وار اس شمع پر نثار ہو جائے، جانے لگا دے، گردنیں کٹوا دے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور اگر اس سے پیچھے ہٹیں گے، قدم پیچھے ہٹا نہیں کہ نفاق کی زد میں آئے نہیں. وہ نفاق کی پہلی سٹیج، سیکنڈ سٹیج، تھرڈ سٹیج وہاں پہنچ گئے، واپسی نہیں. اس کے لیے ایک اور دو آیات میں چاہتا ہوں کہ اس سے اس حقیقت کو اور سمجھ لیں اچھی طرح تاکہ کوئی اشکال نہ رہ جائے. ایک آیت تو میں نے شروع میں پڑھی تھی، ایک نہیں ہے یعنی ایک جگہ سے سورہ عنکبوت، اور ایک آیت ہے سورہ حج کی، وہ میں نے شروع میں تلاوت نہیں کی. سورہ حج کی آیت دیکھیے، اس قدر پیاری آیت ہے، دوسرے رکوع کے اندر آپ کو آیت ملے گی. سورہ حج 17ویں پارے میں ہے، نصف کے بعد شروع ہوتی ہے، اور اس کے دوسرے رکوع میں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جو اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کر. ایک ہے منجدھار میں کودنے والے کہ ہر عبادت آباد ماں کشتی درا بنداختیں، جیسے کہ طارق نے کیا تھا، ادھر ساحل اندلس پر قدم رکھا، ادھر کشتیوں میں آگ لگا دی کہ کسی کے دل میں خیال ہی نہ آئے کہ واپسی بھی ہے، کوئی کسی کے ذہن میں سوال ہی پیدا نہ ہو کہ اب گھر واپس جانا ہے.
तारिक जुमर किनारे अंदु सफीन सोत गुफ्तंद कारे तो जो रहे अक्लो खिलत खतास। देखिए वही अक्ल और बेवकूफी वाली बात आ गई। लोगों ने क्या ये तारिक क्या किया, अक्लमंदी की रूह से तो ये गलती की तुमने। अकल तो ये सिखाती है कि जरा संभल संभल कर चलो, जज्बा ये कहता है कि नहीं, वापसी का कोई सवाल नहीं। इसने इकबाल ने यही नक्शा खींचा है कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अक्ल तो कूदने का मशवरा नहीं देती, जज्बा और इश्क और मोहब्बत जो है वो कहता कूदो। तो ये बात जो है मिनन्नास मन याबुदुल्लाह अला हरफिन, इंसानों में से ऐसे भी हैं जो अल्लाह की बंदगी करना चाहते हैं मगर किनारे किनारे। फ़इन असाबहुल खैर इत्मअन्न बिही, अगर खैर रहे, खैरियत रहे, माल भी मिले, कोई खतरा भी ना हो, नुकसान भी ना हो, मुतमईन रहता है। वइन असाबत हो फितनतुन इनक़लबा अला वजहिही खसिरत दुनिया वल आखिरह, और अगर आजमाइश आ गई, कड़ा वक्त आ गया, कठिन इम्तिहान आ गया, अपने मुंह के बल ओंधा गिर पड़ता है, खसिरत दुनिया वल आखिरह ज़ालिका हुवल खुस्रानुल मुबीन, यही है खिसारा दुनिया और आखिरत का, और असल खिसारा यही है। बात समझ में आई? वही इकबाल का शेर, तू छुपा छुपा के न रख इसे, या तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साथ। अब सूरह अनकबूत की आयत सुनिए, वो मैंने तिलावत की थी शुरू में। व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह, लोगों में से ऐसे भी हैं जो कह तो देते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर। चश्मे तसव्वुर से देखिए, बिलाल की जगह फर्ज कीजिए कोई कमजोर सा आदमी होता, दिल में यकीन, कह तो उसने भी दिया शौक में आकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और अब जो शुरू हुई पिटाई तो घबरा गया। ये तसव्वुर कर सकते हैं ना। व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह फ़इज़ा ऊज़िया फ़िल्लाह, फिर जब उसे अल्लाह की वजह से ईज़ा पहुंचाई गई, जअल फ़ितनतन नास कअज़ाबिल्लाह, तो अल्लाह इंसानों की तरफ से डाली हुई आजमाइश से ऐसे घबरा उठा जैसे कि अल्लाह के अज़ाब से घबराना चाहिए। हिम्मत जवाब दे गई, पांव कांप रहे हैं, माफी मांग के निकलते हैं कि नहीं जेलों से वापस, जोश में आ गए किसी तहरीक में, उस वक्त तो चले गए, और चंद दिनों के बाद वो जोश नशा तो हरन हुआ, और अब मुआफिया लिख लिख के बाहर आ रहे हैं। ये हमारे यहाँ होता रहा। तो ये जो नक्शा है इसको खींच कर कहा कुरान ने, वला इन जा नस्रुम मिन रब्बिक, और ए नबी अगर आपके रब की तरफ से मदद आ जाए, फतह हासिल हो जाए, माले गनीमत हो, तो ये आके खड़े हो जाएंगे, ला यक़ूलुन्ना इन्ना कुन्ना मअकुम, तो ये लाज़िमन कहेंगे कि हम भी आपके साथ थे, हमारा भी हिस्सा मिलना चाहिए। हम भी तो, जिसे कहते हैं ना हमारी आम कहावत में, लड़ाई के वक्त सबसे पीछे, भागने का मौका हो तो सबसे आगे, और अगर माले गनीमत की तकसीम है तो आगे खड़े हो गए कि हम भी थे। उस वक्त वो बच बच कर कहीं कोनों खतरों में खड़े हैं, जान जा फरोशी सरफरोशी के लिए तैयार नहीं। लेकिन वला इन जा नस्रुम मिन रब्बिका, अगर तेरे रब की तरफ से मदद आ गई, ला यक़ूलुन्ना इन्ना कुन्ना मअकुम, वो लाज़िमन कहेंगे कि हम भी तो आपके साथ ही थे। अवलैसल्लाहु बिअअलम बिमा फी सुदूरिल आलमीन, तो क्या अल्लाह ताला को खूब मालूम नहीं है कि लोगों के सीनों के अंदर क्या है। वला यअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वला यअलमन्नल मुनाफिकीन, और अल्लाह तो खोल कर रख देगा कि कौन है हकीकी मोमिन और कौन है मुनाफिक। ये है मुनाफिकाना किरदार, ये है कि जिसका पूरा जेनेसिस किस तरह वो वजूद में आता है कुरान ने खोल दिया। ये निफाक है जिसका जिक्र आपको सूरह निसा में मिलेगा, ये निफाक है जिसका जिक्र आपको सूरह तौबा में मिलेगा, ये निफाक है जिसका जिक्र आपको सूरह अहज़ाब में मिलेगा, ये निफाक है जिसके मौजू पर जामे तरीन सूरत कुरान मजीद की सूरह मुनाफिकून है, जिसका नाम ही है सूरह मुनाफिकून, जो 11 आयात पर मुश्तमिल। गैर शऊरी निफाक की एक किस्म ये है, और ये जैसा कि मैंने अर्ज किया, इसका सारा ताल्लुक एक इनकलाबी तहरीक के साथ होगा। तहरीक नहीं है तो इसका कोई सवाल नहीं, लेकिन जब कोई इनकलाबी तहरीक, इस्लाम एक इनकलाबी तहरीक की शक्ल में गलबे की जिद्दोजहद की सूरत में जब आगे बढ़ेगा, तो ये कैफियत जैसे पहले पैदा हुई आज भी पैदा होंगी कि कुछ कम हिम्मत लोग आ तो जाएंगे साथ, लेकिन फिर साथ चल नहीं सकेंगे। जब चल नहीं सकेंगे तो अगर तो वो एतराफ करते रहे और इस्तिग़फ़ार करते रहे तो मुनाफिक नहीं कहलाएंगे, सिर्फ कमजोर लोग। कमजोर भी अल्लाह ने पैदा किए हैं,
اور مضبوط بھی اللہ نے پیدا کی. لیکن جہاں جھوٹا بہانا شروع کیا نفاق شروع, جہاں جھوٹی قسمیں کھائیں وہ دوسری منزل, دوسری سٹیج, اور جہاں ان سچے صادق الایمان ان لوگوں کے خلاف دل میں بغض پیدا ہوا کہ یہ ان کی وجہ سے ہم رسوا ہو رہے ہیں, ان پاگلوں کی وجہ سے, بے وقوفوں کی وجہ سے ہماری رسوائی ہو رہی ہے. اب یہ وہ تھرڈ سٹیج ہے جس سے کہ واپسی کا امکان ہی نہیں. ہم العدو فاحذرہم قاتلہم اللہ الا یؤفکون. اے نبی یہی اصل دشمن ہے, ان کو پہچانیے, ان سے بچیے, اللہ ان کو ختم کرے, قتل کرے. یہ کہاں سے لوٹ گئے؟ دیکھیے کیسی پیاری بات کہی, 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے. کتنی بڑی بدنصیبی. ہم میں سے کتنوں کے اندر دل میں حسرت پیدا ہوتی ہوگی, کاش ہمیں حضور کا زمانہ نصیب ہوتا. ان بدبختوں کو حضور کا زمانہ نصیب ہوا, ان بدبختوں کو موقع ملا کہ حضور کے ساتھ ہو کر اگر دین کی سربلندی کے لیے جانے دیتے, کیا رتبہ ہوتا ان کا؟ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ کیا رتبہ ہوتا, کیا مقام ہوتا, کس چیز سے محروم رہ گئے, اور کتنے دن جی لیے ہوں گے. موت تو آنی ہی تھی, زندگی تو ہمیشہ کی شے نہیں ہے, مال بھی آنا جانا ہے, دولت آنی جانی ہے, کب تک رہے گی پاس؟ وہ رہے گی تو تم نہیں رہو گے, تمہیں جانا ہے چھوڑ کر سب کچھ, قبر میں داخل ہو جانا ہے, اور کیا پتا کل وارنٹ آ جائے, کچھ پتا نہیں. کیا پتا ہم میں سے کوئی یہاں سے نکلے اور گھر پہنچنا نصیب نہ ہو, درمیان میں ایکسیڈنٹ ہو جائے, کس کے پاس گارنٹی ہے؟ لیکن اتنی شے کے لیے کتنا بڑا رتبہ چھوڑا. فرمایا انا یوفکون, یہ کہاں سے الٹا لیے گئے. 2-4 قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند, 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے. اچھا یہ جان لیجئے وہ مواقع آج بھی ہیں, دین آج بھی مظلوم ہے کہ نہیں, مغلوب ہے کہ نہیں, وہ معاملہ اب بھی ہے. فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار, اب بھی وہ تو مقابلہ ہے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی. یہ تو قیامت تک کشمکش رہے گی. دین تو پکار رہا ہے, کہاں ہے میرے وہ جانثار جو میرے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیں, اب میرے لیے اپنے آپ کو وقف کریں, میرے لیے اپنی توانائیاں, اپنی قوتیں, اپنی صلاحیتیں, اپنے اوقات لگائیں. اور جب ہم اس لبیک نہیں کہتے پیچھے ہٹتے ہیں, ایک تو وہ ہے جن کے سامنے یہ خیال آیا ہی نہ ہو, میں کہوں گا وہ پھر بھی کسی درجے میں اس حفاظت میں ہے, جن کے سامنے بات آ گئی ہو اور پھر وہ وہیں کے وہیں رہ جائے, جان لیجئے وہ ہیں جو اصل نفاق کی زد. یہ غیر شعوری نفاق, انہیں پتا نہیں چلے گا کہ میں منافق ہوں, ولکن لا یشعرون ولکن لا یعلمون, انہیں پتا نہیں چلے گا, لیکن در حقیقت یہ کیفیت انہیں رفتہ رفتہ تدریجاً بدترین نفاق تک پہنچا دے گی. اب ایک اور نفاق ہے, اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ نفاق سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے, میں نے وہ آیات پڑھی تھی. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ, ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا. کیا عہد کیا تھا؟ توجہ سے سنیے, اس کا بڑا تعلق ہے ہماری قومی زندگی سے اس وقت. انہوں نے ایک عہد کیا تھا, لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ, اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائے گا, دولت دے گا, غنی کر دے گا, صاحب ثروت بنا دے گا, لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, ہم صدقہ کریں گے, خیرات کریں گے, اللہ کی راہ میں لگا دیں گے, کھپا دیں گے, بڑے نیک اور سچے اور حقیقی مومن اور مسلم بن جائیں گے. سمجھ میں آ گئی؟ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ, جب اللہ نے عطا فرما دیا انہیں اپنے فضل میں سے, غنی کر دیا, اب کیا ہوا؟ بخیلوا بہ, اب انہوں نے بخل کیا, سینت کر رکھ رہے ہیں. الذی جمع مالا وعددہ, اب وہ حساب ہی لگاتے رہتے ہیں, بیلنس شیٹیں جو ہیں ان کی وہی اسی پہ ساری توجہ لگی ہوئی ہے. کیا ایسٹس تھے, اب کیا ہے, اس سال میں کیا کمایا ہے, کتنا بڑھ گیا ہے, فکسڈ ایسٹس کتنے اور فلوئڈ ایسٹس کتنے اور یہ کتنے اور وہ کتنے. اب جو وعدہ کیا تھا ان کی بات کر رہے ہیں, وہ وعدہ بھول گئے. فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ, اور کیا کیا؟ وَعْرَضُوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ, پیٹھ موڑ لی, اعراض کیا, بھول گئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس پر سنیے, فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ. عقوبت کسے کہتے ہیں؟ عقوبت سزا, اتنی اردو تو آنی چاہیے. عقوبت سزا اصل میں تو جزا بھی عقوبت ہے, عقب میں آنے والی شے. آپ نے ایک عمل کیا, اس کا نتیجہ نکلا, اس کے نتیجہ تو پیچھے ہی آئے گا نا, پہلے تو نہیں آئے گا. تو جو نتیجہ نکلتا ہے اس کے لیے لفظ عقوبت ہے اصلاً, پیچھے آنے والی شے.
لیکن عام طور پر اس کا استعمال جو ہے وہ ہے سزا کے لیے، جزا کے لیے نہیں۔ اسی طرح کا ایک لفظ مصیبت ہے، عربی میں مصیبت کے معنی کوئی شے کہ جو واقع ہو جائے، اصابہ یصیبو مصیبت، لیکن عام طور پر لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تکلیف دہ واقع کے لیے، مصیبت آ گئی۔ خوشی دینے والا واقعہ جو اس کے لیے لفظ مصیبت نہیں بولتے، لفظ مصیبت کا اطلاق اس پر بھی ہوگا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ تو خیر یہ تو میں نے مثال دی ہے۔ اب یہاں اس کا جو لفظ آیا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا۔ یہ نقد سزا جو اس دنیا میں ملی، وعدہ کیا تھا؟ اللہ دولت دے گا، اس کی راہ میں خرچ کریں گے۔ اللہ نے دولت دی، اب بخل کیا، منہ موڑ لیا، بھول گئے وعدے کو۔ سزا کیا ملی؟ وہ جو قیامت میں ملنی ہے وہ تو ملنی ہے۔ اس دنیا میں نقد سزا وعدہ خلافی کی کیا ملی؟ فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اور یہ نفاق اب ان کے دلوں میں رہے گا اس دن تک جس دن کہ انہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ کیوں اللہ نے ان کو سزا دی؟ بِمَا اخلف اللہ ما وعدوہ وبما كانوا یکذبون، بس سبب اس خلاف ورزی کے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی، اور بس سبب اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک نفاق وہ بھی ہے جو سزا کے طور پر دنیا میں دل میں پیدا کر دیا جاتا ہے۔ یہ مضمون جس کا میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا ہے یہ ویسے طویل ہے اور اس میں آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، لیکن جو جنگ میں چھپا ہے 30 نومبر اور 6 دسمبر جو جنگ کراچی کا ہے، لاہور کے جنگ میں غالباً وہ 3 قسطوں میں چھپا ہے، لیکن جنگ کراچی آتا ہے، یہاں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کو پڑھیے، اور اس کی کاپی جو ہے حافظ عرفان صاحب کے پاس موجود ہے۔ جنہیں اس سے دلچسپی ہو وہ اس کی کاپی حاصل کر لیں، فوٹو سٹیٹ لے لیں، پڑھیں۔ اس میں میں نے بیان کیا ہے یہ نفاق کی سزا ہے جو آج پاکستانی قوم کے اوپر اللہ کی طرف سے مسلط ہو گئی۔